بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1768 ہے اور آج سورہ صاد کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 48 تا 52، 48 to 52۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وذکر اور یاد کیجیے اسماعیل کو، والیسع اور یسع کو، وذوالکفل اور ذوالکفل کو، وکلن اور ہر ایک من الاخیار نیکوں میں سے تھے۔ ھذا یہ ذکر ایک نصیحت ہے، وإن اور بے شک للمتقین متقیوں کے لیے لحسن مآب البتہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، مفتحتاً کھلے ہوں گے، لہم ان کے لیے الابواب دروازے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان میں، یدعون وہ منگوائیں گے، فیہا ان میں، بفاکہۃ میوے، کثیرہ بہت سے، وشراب اور مشروبات، وعندہم اور ان کے پاس ہوں گے، قاصرات الطرف نیچی نگاہ رکھنی والیاں، اتراب ہم عمر۔ ترجمہ یوں ہے، اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی، یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے، جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو۔ دوسری بات، یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ تیسری بات، یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام۔ چوتھی بات، یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی۔ پانچویں بات، ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے۔ چھٹویں بات، جہاں وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے۔ ساتویں بات، ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ بزرگان محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ دیگر 2 انبیاء حضرت یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان انبیاء کے بارے میں بھی جان لیجئے اور ان کا قصہ ان مشرکین کو سنائیے تاکہ آپ کو بھی صبر کرنے میں آسانی ہو اور ان مشرکین بھی ان واقعات سے کچھ نصیحت حاصل کر سکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک ذبح والا قصہ آپ ہی کی جانب منسوب ہے۔ حضرت یسع کون تھے؟ ان کے بارے میں امام زہیلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے خلیفہ تھے جو بعد میں چل کر نبی بنے، جو بنی اسرائیل کی جانب بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ذوالکفل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ حضرت یسع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی نبوت کے بارے میں بعض نے اختلاف کیا ہے، مگر امام زہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کے واقعات تو معلوم ہے کہ کس طرح وہ اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، مگر حضرت یسع اور ذوالکفل کے بارے میں کیا واقعات ہیں اس کا کسی جگہ تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یسع اور ذوالکفل کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت یسع کا ذکر اس آیت میں اور سورہ نام کی آیت نمبر 86 میں ہے، مگر آپ کا کوئی بھی واقعہ بیان نہیں کیا گیا، صرف نام ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ذوالکفل کا نام اس آیت میں اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں ہے، مگر آپ کا بھی کوئی واقعہ مذکور نہیں ہے سوائے ایک حدیث کے جسے امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو 1-2 بار یا 7 بار بھی سنتا تو بیان نہ کرتا، مگر میں نے یہ حدیث کئی مرتبہ آپ سے سنی کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے
پرہیز نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت اس سے مدد مانگنے آئی تو اس نے اسے 7 دینار دیے اس لیے کہ وہ اس سے بدکاری کرے۔ جب اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے بیٹھا تو عورت رونے لگی۔ اس نے اس عورت سے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا، مجھے سخت مصیبت کی وجہ سے آپ کے پاس آنا پڑا۔ اس کے کہنے کے بعد ذوالکفل نے کہا کہ تم یہ غلط کام کرنے جا رہی ہو جو تم نے کبھی نہیں کیا، لہذا تم یہ دینار بھی لے لو اور چلے جاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اس رات کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا۔ مگر اکثر محدثین نے اس حدیث کو بہت ہی ضعیف قرار دیا ہے۔ یہاں اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصد صرف ذوالکفل سے متعلق مذکورہ روایت کو نقل کرنا ہے، نہ کہ کوئی نتیجہ نکالنا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اس حدیث میں کفل کا نام ہے لیکن قرآن مجید میں ذوالکفل بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، ایک نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ الغرض ان تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کے تمام سب کے سب بہترین لوگ تھے جو اللہ کی خاطر ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے مگر ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب واقعات جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے یہ ایک نصیحت ہے جو تمہیں بیان کی گئی ہے۔ جو اس نصیحت کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا اور نہ مانے گا تو ظاہر ہے کہ وہ خسارے میں پڑے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رہنے کے لیے بہترین جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے اور وہ جنت ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ کوئی اس جگہ کو مٹا نہیں سکے گا۔ اس جنت کے دروازے ان متقیوں کے لیے کھلے رہیں گے، جس دروازے سے وہ آنا چاہیں گے آ سکیں گے۔ ملائکہ ان کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہیں۔ پھر جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے بیٹھنے کے لیے خاص جگہ ہوگی جہاں وہ تکیہ لگائے آرام سے بیٹھے ہوں گے اور قسم قسم کے میوے اور پینے کے لیے مختلف قسم کی مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے آرام کے لیے جنت میں ایسی خوبصورت اور نیک صحت بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہروں کے لیے شوہروں کے علاوہ کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ یہ سب نعمتیں اللہ ان کے ان اعمال حسنہ کے بدلے عطا کرے گا جو کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔